السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی ایک باپ کی ہے جسے بڑھاپے میں بیٹا ملا اور پھر حکم آیا اسی بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کر دو۔ کیا ہوا ہوگا اس وقت؟ آج کی کہانی آپ کو رلا دے گی۔ یہ کہانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ وہ اللہ کے بہت بڑے نبی تھے۔ انہوں نے پوری زندگی اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن ان کی زندگی میں ایک کمی تھی، ان کے پاس اولاد نہیں تھی۔ سال گزرتے گئے، دعائیں مانگتے رہے، آنکھیں آسمان کی طرف اٹھتی رہیں، اور پھر بڑھاپے میں اللہ نے انہیں بیٹا عطا کیا۔ وہ بیٹا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا اپنی بیوی اور ننھے بچے کو ایک ویران جگہ چھوڑ آؤ۔ وہ جگہ آج کی مکہ مکرمہ تھی، نہ پانی، نہ لوگ، نہ سایہ۔ جب وہ واپس جانے لگے، ان کی بیوی نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو وہ بولی، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جب پانی ختم ہو گیا، بچہ پیاس سے تڑپنے لگا، ماں دوڑی صفا پہاڑی کی طرف، پھر مروہ، پھر صفا، پھر مروہ، 7 بار دوڑیں، اور پھر اللہ نے ایک معجزہ کیا۔ بچے نے زمین ایڑیاں رگڑیں زمین پر، اللہ نے زمین سے پانی نکال دیا۔ یہی پانی آج زمزم کا کنواں ہے۔ وقت گزرتا گیا، سال گزرتے گئے، ننھا بچہ بڑا ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک فرما بردار نیک نوجوان بن گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل ان سے اور بھی جڑ گیا۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، وہ اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، یہ اللہ کا حکم تھا۔ دل کا طوفان سوچو، ایک طرف اللہ کا حکم اور دوسری طرف اپنے دل کا ٹکڑا۔ رات بھر نیند نہ آئی، آنکھوں میں آنسو، دل میں طوفان۔ آخر انہوں نے ہمت کی اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا، بیٹا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں۔ خاموشی چھا گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مسکرا کر کہا، ابا جان، جو اللہ کا حکم ہے وہ کر دیں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ جواب صرف ایک بیٹا نہیں دے سکتا، یہ ایمان کی بلندی تھی۔ جب وہ نکلے، شیطان آیا، پہلے باپ کو بہکایا، پھر بیٹے کو، لیکن دونوں نے اسے کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ اسی یاد میں آج بھی حج میں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ قربانی کا سفر شروع ہو گیا۔ باپ اور بیٹا خاموشی سے چل رہے تھے۔ ہوا بھی جیسے رک گئی تھی، زمین بھی سن رہی تھی۔ آخری لمحات وہ جگہ آ گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیں تاکہ آپ کا دل کمزور نہ ہو۔ چھری چلنے لگی، دل کانپ رہا تھا، اور پھر اللہ کی آواز، اے ابراہیم، تم نے خواب سچ کر دکھایا۔ زمین ہل گئی، آسمان گونج اٹھا، وہاں ایک دمبا ظاہر ہوا، اور حضرت اسماعیل محفوظ تھے۔ صرف قربانی نہیں تھی، یہ ایمان کی جیت تھی۔ اس واقعے کی یاد میں آج بھی ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ ہر سال لاکھوں مسلمان قربانی کرتے ہیں تاکہ یاد رہے اللہ کی رضا سب سے اوپر ہے۔ اگر اللہ تم سے کچھ لے تو یقین رکھو وہ تمہیں اس سے بہتر دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ قربانی کریں، اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ وقف کریں۔ ہمیں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کنجوسی ایک ایسا عمل ہے جو کہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو اس سے دگنا دیتا ہے، اس سے زیادہ دیتا ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہم حج پہ جاتے ہیں، یہ انہی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا نتیجہ ہے، جو ہم قیامت تک کرتے جائیں گے۔ یہ ان کا ایک معجزہ بھی ہے، ان کی ایک کرامت بھی ہے، ان کا ایک مقام بھی ہے، جو کہ ہم قیامت کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پیغمبر نے بھی قربانی کی ہے، ان کا حکم بھی ہے، تو ہم ان کا حکم ضرور پورا کریں گے انشاءاللہ۔ جاتے ہوئے سبسکرائب کر جائیے گا۔ جزاک اللہ۔